حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ کا رہائشی حاجی علی جان اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا کہ آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے کی آواز سے وہ جاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جا کر دروازہ کھولتا، دروازے کی دستک کی آواز بدل گئی۔ اب باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ کئی لوگ مل کر باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاجی علی جان خوف زدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس چند افراد گھر میں گھسے اور علی جان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ اس کی فیملی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ فیملی کے لوگ چیخنے چلانے لگے۔ جو بھی علی جان کو بچانے کے لیے بیچ میں آیا، اسے پولیس اہلکاروں نے رائفل کے بٹ مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس والے حاجی کو گلی میں لے گئے اور پھر کچھ گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ حاجی علی جان کو پولیس والوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ الطاف حسین کا حمایتی تھا۔ یہ 27 مئی 1990 کی رات تھی۔ پولیس اور ایگل اسکواڈ کی 100 سے زائد گاڑیوں نے حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ کا محاصرہ کر دیا۔ علاقے کی گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون لائن تک کاٹ دی گئی۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کے نام پر پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد اس علاقے میں داخل ہوئی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونے لگا۔ MQM کا الزام ہے کہ پولیس اہلکاروں نے کئی خواتین کو بے پردہ کیا اور گھر والوں کے سامنے ان کے بچوں تک کو قتل کیا۔ یہ سب کچھ کئی گھنٹوں تک چلتا رہا اور پکا قلعہ کے رہائشی بے یار و مددگار یہ سب کچھ سہتے رہے۔ اس کے بعد اس علاقے کو 2 روز تک محاصرے میں رکھا گیا۔ شدید گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال لوگ جب تڑپنے لگے تو رہائشی خواتین پاکستانی پرچم اور قرآن پاک اٹھا کر باہر نکلی کہ شاید قرآن پاک اور قومی پرچم کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن قرآن پاک اٹھائی ان خواتین پر بھی فائرنگ کر دی گئی۔ 2 دن میں پولیس اور ایگل اسکواڈ کی فائرنگ سے 20 خواتین اور کئی بچوں سمیت 57 افراد مارے گئے اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ثانیہ، پکا قلعہ کے رد عمل میں کراچی ایک بار پھر فسادات کی زد میں آ گیا۔ 27 اور 28 مئی یعنی 2 دنوں میں کراچی کے فسادات میں 70 سے زائد افراد مارے گئے، 150 لوگ زخمی ہو گئے۔ MQM کے سینیٹر محسن صدیقی بھی ان فسادات میں مارے گئے۔ بے گناہوں اور معصوموں کے خون سے نفرت کی آگ خوب بھڑکائی جا رہی تھی اور نفرت کی سیاست سے الطاف حسین کا سیاسی قد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ثانیہ، پکا قلعہ سے صرف 2 ہفتے پہلے ہی الطاف حسین پہلی بار لندن گئے تھے۔ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ جس وقت یہ ثانیہ ہوا اس وقت بھی الطاف حسین لندن میں موجود تھے۔ 29 جون 1990 کو شہدائے پکا قلعہ کے چہلم کے موقع پر الطاف حسین نے پہلی بار اپنی کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی طرز کا پہلا واقعہ تھا کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ایک لیڈر بذریعہ ٹیلی فون اپنے کارکنان سے خطاب کر رہا تھا۔ اگلے 2 سال میں الطاف حسین کئی مرتبہ لندن گئے اور واپس آئے، لیکن جون 1992 کے آپریشن سے چند دن پہلے وہ لندن روانہ ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا بے تاج بادشاہ کبھی اپنے شہر لوٹ کر نہیں آیا۔ کراچی کے بدترین حالات کو انتہائی قریب سے دیکھنے والے کور کمانڈر کراچی جنرل آصف نواز جنجوعہ اب آرمی چیف بن چکے تھے اور ان کے الطاف حسین کے ساتھ تعلقات شروع سے ہی خراب تھے۔ چند سال پہلے جب عید الاضحیٰ کے موقع پر MQM کے لوگوں نے ایدی فاؤنڈیشن کا کھالوں کا بھرا ٹرک اغوا کیا تو کور کمانڈر کراچی جنرل آصف نواز نے الطاف حسین کو ڈائریکٹ کال کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر ٹرک واپس نہ ہوا تو وہ 90 پر ٹینک چڑھا دیں گے۔ اس کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کا ٹرک ان کو واپس کیا گیا تھا۔ جون 1992 میں بظاہر وزیر اعظم نواز شریف کی حمایت سے انہوں نے سندھ میں فوجی آپریشن شروع کیا جس کا نام آپریشن کلین اپ رکھا گیا۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ آپریشن کا دائرہ کار وسیع ہو اور اس میں کچے کے ڈاکوؤں سمیت تمام جرائم پیشہ افراد کو لپیٹا جائے، لیکن جنرل آصف نواز جنجوعہ کا سارا فوکس الطاف حسین پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی MQM میں بغاوت بھی ہو گئی۔ MQM کے رہنما آفاق احمد اور عامر خان، جنہیں کچھ عرصہ پہلے ہی MQM سے نکالا گیا تھا، ایک دم سے منظر عام پر آئے اور MQM حقیقی کے نام سے ایک نئی جماعت بنا ڈالی۔ الطاف حسین یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی جماعت میں بغاوت اور MQM حقیقی کا قیام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوا۔
الطاف حسین کی جماعت کے درجنوں ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی بھی حقیقی کا حصہ بن گئے۔ جولائی 1992 میں پاک فوج کے ترجمان بریگیڈیئر آصف ہارون میڈیا کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے وہ پاکستان کے خلاف کی جانے والی ایک بڑی سازش کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ MKM دراصل علیحدگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور الطاف حسین مہاجروں کے لیے ایک الگ ریاست جناح پور بنانا چاہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے 90 سے جناح پور کے نقشے برآمد کیے ہیں۔ اس کے بعد کئی ہفتوں تک میڈیا الطاف حسین کو پاکستان کا دشمن قرار دیتا رہا۔ دوسری طرف حقیقی کے قیام کے بعد سڑکوں پر مہاجر ہی مہاجر کا خون بہا رہا تھا۔ جنرل آصف نواز کی لوہے کو لوہے سے کاٹنے کی پالیسی پر بھرپور عمل درآمد کیا جا رہا تھا، لیکن صرف چند مہینے بعد 18 اکتوبر 1992 کو پاکستانی اخبارات میں DGISPR کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے۔ بیان کے مطابق جناح پور سازش کا سرے سے ہی انکار کر دیا گیا اور اس سے متعلق تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا۔ 3 ماہ قبل جن ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر الطاف حسین کو ملک کا دشمن قرار دیا جا رہا تھا، اب اچانک ان ثبوتوں کے سرے سے وجود کا ہی انکار کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر امتیاز جو اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جناح پور کے نقشے برآمد ہونا سراسر ایک جھوٹی کہانی ہے اور وہ 7 دن کی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسی کسی سازش کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 7 دن کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا اور مجھے ثابت ہو گیا کہ وہ جناح پور کے نقشے MKM سے برآمد نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ MKM کے نقشے پلانٹ کیے گئے تھے اور بے گناہ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ چند ہفتوں بعد MKM کے چیئرمین عظیم احمد طارق روپوشی ترک کر کے منظر عام پر آ گئے۔ ان کے بیانات سے ایسا لگنے لگا کہ اب ان کے اور الطاف حسین کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ادھر MKM حقیقی کے ساتھ ان کے اتحاد کی خبریں بھی اخبارات میں چھپنے لگیں۔ اب تک الطاف حسین کے کئی ساتھی انہیں چھوڑ چکے تھے، لیکن اپنے پرانے اور دیرینہ ساتھی عظیم احمد طارق کے ان سے الگ ہونے پر الطاف حسین کو شدید دھچکا لگا اور انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ MKM شدید مشکلات کا شکار تھی کہ 8 جنوری 1993 کو ایک بڑا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز جنجوعہ جوگنگ کرتے ہوئے دل کے دورے کا شکار ہوئے اور انتقال کر گئے۔ ان کی جگہ جنرل وحید کاکڑ نے فوج کی کمان سنبھالی۔ کاکڑ صاحب کے کمان سنبھالتے ہی MKM کے لیے سیاست کے دروازے ایک بار پھر سے کھلنے لگتے ہیں۔ الطاف حسین، جنہوں نے عظیم احمد طارق کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، انہوں نے دوبارہ MKM کی کمان سنبھال لی اور عظیم احمد طارق سے پارٹی کی تمام ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ اس دور میں MKM میں ایک نعرہ بہت مقبول ہوا کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور پھر 1 مئی 1993 کو وہ شخص جسے MKM میں الطاف حسین کی ٹکر کا لیڈر سمجھا جاتا تھا، اسے گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ تمام انگلیاں الطاف حسین کی جانب اٹھنے لگیں اور عظیم احمد طارق کے الطاف حسین سے اختلافات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس کے بعد 1 سال کے عرصے میں MKM چھوڑنے والے 1 درجن کے قریب رہنما نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یہ نامعلوم افراد سب کو معلوم تھے، لیکن الطاف حسین کے ڈر سے سب خاموش رہتے تھے۔ 18 اکتوبر 1993 کو بینظیر ایک بار پھر اقتدار میں آ گئیں۔ انہوں نے انتہائی جارحانہ مزاج رکھنے والے جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو وزیر داخلہ بنا دیا۔ ان کے وزیر داخلہ بنتے ہی کراچی آپریشن کی کمان رینجرز اور پولیس نے سنبھال لی۔ ان دنوں الطاف حسین لندن سے ہر دوسرے دن کراچی میں ہڑتال اور مظاہروں کی کال دیتے اور منٹوں میں پورا کراچی بند کروا دیا جاتا۔ سن 86 سے شروع ہونے والی تشدد کی سیاست اب اپنے عروج پر تھی۔ فاروق دادا، سولت مرزا، فہیم کمانڈو اور جاوید لنگڑا جیسے نوجوان الطاف حسین کے ایک اشارے پر کسی کا بھی کام تمام کر دیتے۔ کراچی کے سینکڑوں پڑھے لکھے نوجوان الطاف حسین کے کہنے پر ایک ایسی جنگ میں کود پڑے جس کا انجام صرف موت تھا۔ الطاف حسین کی اس تشدد کی پالیسی نے ان کی اپنی مہاجر کمیونٹی کو کتنا نقصان پہنچایا، اس کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں ان کے اپنے بھائی اور بھتیجے سمیت 25,000 سے زائد مہاجر مارے گئے۔ لاکھوں لوگوں کا مستقبل تباہ ہو گیا اور پڑھے لکھے لوگوں کا شہر جنگل کے قانون پر چلنے لگا۔ کراچی پر اپنا کنٹرول مضبوط رکھنے کے لیے الطاف حسین نے پارٹی کے معاملات سیاسی رہنماؤں کی بجائے تنظیمی رہنماؤں
یا یونٹ اور سیکٹر کے عہدیداروں کے حوالے کر دیے۔ 9-0 میں بیٹھے تنظیمی عہدیدار اتنے مضبوط تھے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی MNA، MPA یا وفاقی وزیر تک کو ذلیل کر دیتے تھے۔ 1997 میں نواز شریف ایک بار پھر اقتدار میں آئے اور الطاف حسین حکومت میں ان کے اتحادی بن گئے۔ اب کراچی کو کنٹرول کرنے اور وہاں کے حالات کو سدھارنے کے لیے الطاف حسین کے راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے کراچی کی ترقی پر فوکس کرنے کی بجائے پرانے حساب برابر کرنے شروع کر دیے۔ حکیم سعید، KESC کے MD شاہد حامد اور نون لیگی رہنما زہیر اکرم سمیت درجنوں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات بلا وجہ قتل کر دی گئیں۔ ادھر لندن میں بھی الطاف حسین اپنے قدم جمانے لگے تھے۔ عزیز آباد کے 120 گز کے گھر میں رہنے والے اور خود کو مڈل کلاس کا نمائندہ کہنے والے الطاف حسین لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں جائیدادیں بنانے لگے۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین اقتدار کی اس تبدیلی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اقتدار پر قبضہ کرنے والے پرویز مشرف بھی ایک مہاجر تھے۔ پرویز مشرف نے MQM کی دم توڑتی سیاست کو کس طرح نئی زندگی بخشی اور پھر پرویز مشرف کے بعد MQM کی اسٹیبلشمنٹ سے محبت کس طرح نفرت میں بدلی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔